السلام علیکم۔ ریکارڈنگ نمبر 29، سبق نمبر 13، رائے عامہ اور سیاسی جماعتیں۔ تفصیلی سوالات و جوابات۔ سوال نمبر 2، دو جماعتی نظام کی خوبیاں اور خامیاں بیان کریں۔ ہیڈنگ آئے گی دو جماعتی نظام۔ دو جماعتی نظام تاریخ اور منطق کے لحاظ سے خاصا معقول و مقبول نظام ہے۔ اس نظام میں ایک جماعت برسر اقتدار ہوتی ہے اور دوسری حزب اختلاف۔ یاد رہے کہ دو جماعتی نظام میں دو سے زیادہ جماعتیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن مؤثر صرف وہی جماعتیں ہوتی ہیں۔ تیسری پارٹی کے اراکین کی حیثیت محض تماشائیوں کی سی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر برطانیہ میں لیبر پارٹی اور کنزرویٹو پارٹی کے علاوہ لبرل پارٹی بھی موجود ہے، لیکن برطانیہ میں مؤثر جماعت صرف لیبر اور کنزرویٹو ہی ہے۔ اس لیے برطانیہ کے نظام کو دو جماعتی نظام کہا جاتا ہے۔ تیسری جماعت لبرل پارٹی کہلاتی ہے اور صرف اسی صورت میں اس کو اہمیت ملتی ہے جب وہ بڑی جماعتوں سے کسی کو اکثریت حاصل نہ ہو۔ امریکہ میں ابتدا سے ہی دو جماعتیں ریپبلکن اور ڈیموکریٹ ہیں۔ یورپ اور امریکہ کے کئی ممالک میں بھی دو جماعتی نظام رائج ہے۔ ہیڈنگ آئے گی دو جماعتی نظام کی خوبیاں۔ ہیڈنگ نمبر 1، پارلیمانی طرز حکومت۔ دو جماعتی نظام کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ پارلیمانی طرز حکومت کی کامیابی کا ضامن ہے۔ اس نظام میں ایک پارٹی کو ہمیشہ قطعی اکثریت حاصل ہوتی ہے، اس لیے جو حکومت قائم ہوتی ہے وہ پائیدار ہوتی ہے۔ مضبوط اور پائیدار حکومت ملکی نظم و نسق ڈھنگ سے چلا سکتی ہے۔ ہیڈنگ نمبر 2، حزب اختلاف۔ دو جماعتی نظام میں حزب اختلاف بڑی ذمہ داری سے کام کرتی ہے۔ اس کی نکتہ چینی بالعموم تعمیری ہوتی ہے اور مؤثر بھی، اور حکومت اس نکتہ چینی پر خاص توجہ دیتی ہے اور اپنی پالیسیوں کی خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ آئندہ انتخابات میں اس سے فائدہ اٹھا کر مخالف جماعت برسر اقتدار آ جائے گی۔ ہیڈنگ نمبر 3، سیاسی بحران۔ دو جماعتی نظام میں حکومت کو آسانی سے بدلا جا سکتا ہے، اور ایک حکومت مستعفی ہو جاتی ہے تو دوسری پارٹی فوراً اپنی حکومت قائم کر لیتی ہے۔ اس نظام میں سیاسی بحران بہت کم پیدا ہوتا ہے۔ ہیڈنگ نمبر 4، سیاسی جوڑ توڑ۔ دو جماعتی نظام ووٹروں کے لیے بہت زیادہ سہولت کا باعث ہے۔ ووٹر انتخابات میں دو جماعتوں کے پروگرام کو بآسانی پرکھ سکتے ہیں، اور انتخابات کے نتیجے میں ایک جماعت قطعی اکثریت حاصل کر لیتی ہے اور حکومت کی تشکیل کے لیے سیاسی جوڑ توڑ نہیں ہوتی۔ ہیڈنگ نمبر 5، حکومت کی ناکامی کی ذمہ داری۔ دو جماعتی نظام میں حکومت کی ناکامی کی ذمہ داری آسانی سے کسی ایک جماعت کے کندھوں پر ڈالی جا سکتی ہے۔ ہیڈنگ نمبر 6، منصوبہ بندی اور پالیسی۔ دو جماعتی نظام میں حکومت مضبوط اور مستحکم ہوتی ہے۔ قوم ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے لمبی منصوبہ بندی اور مضبوط پالیسی چلاتی ہے۔ ہیڈنگ نمبر 7، حکومت کا پروگرام۔ دو جماعتی نظام میں ایک جماعت کی حکومت ہوتی ہے اور اس کے پاس واضح پروگرام اور پالیسی ہوتی ہے۔ ہیڈنگ آئے گی دو جماعتی نظام کی خامیاں۔ پوائنٹ نمبر 1، کابینہ کا درجہ۔ دو جماعتی نظام میں مقننہ کا درجہ کم ہو جاتا ہے اور کابینہ کا درجہ بڑھ جاتا ہے، جبکہ کابینہ کی آمریت قائم ہو جاتی ہے اور مقننہ کا کام محض کابینہ کے فیصلوں کی منظوری دینا رہ جاتا ہے۔ ہیڈنگ نمبر 2، ووٹروں کی پسند کا دائرہ۔ دو جماعتی نظام میں ووٹروں کی پسند کا دائرہ بہت محدود ہوتا ہے۔ تمام ووٹر دو گروہوں میں بٹ جاتے ہیں، جو اس لیے غلط ہے کہ عام لوگوں میں دو قسم کے نظریے نہیں ہوتے، بلکہ دو سے زیادہ نظریات پائے جاتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، رائے عامہ اور اقلیتی جماعتیں۔ دو جماعتی نظام میں اکثریتی جماعتیں مطلق العنان ہو جاتی ہیں۔ وہ نہ تو مقننہ میں اقلیتی جماعتوں کے جذبات کا خیال کرتی ہیں اور نہ وہ عام لوگوں کی مرضی یا رائے عامہ کی کوئی پرواہ کرتی ہیں، بلکہ وہ ان دونوں کو نظر انداز کر کے منمانی پالیسی اختیار کرتی ہے۔ اس سے ملک کے اتحاد کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ہیڈنگ نمبر 4، سیاسی جماعتوں کا نظم و ضبط۔ دو جماعتی نظام میں جماعتی نظم و ضبط بہت سخت ہوتا ہے، لہٰذا پارٹی کے ارکان کو پارٹی کی اندھی تقلید کرنی پڑتی ہے۔ سوال نمبر 3، کثیر جماعتی نظام کی خوبیاں اور خامیاں بیان کریں۔ ہیڈنگ آئے گی کثیر جماعتی نظام۔ کثیر جماعتی نظام میں ملک کے اندرون دو سے زائد فعال جماعتیں ہوتی ہیں، اور ہر جماعت ملکی مسائل اور معاملات کے حل کے لیے مخصوص لائحہ عمل رکھتی ہے۔
انتخابات میں اگر کوئی ایک جماعت قطعی اکثریت حاصل کرے تو اس جماعت کو حکومت کرنے کا حق پہنچتا ہے، لیکن اگر انتخابات میں کوئی ایک جماعت قطعی اکثریت حاصل نہ کر سکے تو ایسے حالات میں دو یا دو سے زائد جماعتیں مل کر مخلوط حکومت بناتی ہیں، اور جو پارٹیاں حکومت میں شامل نہیں ہوتی وہ حزب اختلاف کا کردار ادا کرتی ہیں۔ مخلوط حکومت اپنی تشکیل کے اعتبار سے ایک کمزور حکومت ہوتی ہے۔ کثیر جماعتی نظام پاکستان، بنگلہ دیش، بھارت اور فرانس کے علاوہ دنیا کے بیشتر ممالک میں رائج ہے۔ ہیڈنگ آئے گی کثیر جماعتی نظام کی خوبیاں۔ پوائنٹ نمبر 1، کابینہ کا درجہ۔ کثیر جماعتی نظام میں کابینہ کسی ایک جماعت کی نہیں ہوتی بلکہ اسے متعدد جماعتوں کی حمایت حاصل کرنی ہوتی ہے، اس لیے اسے اعتدال پسندی سے کام لینا پڑتا ہے، یعنی سب کے نقطہ نظر اور احساسات کا خیال کرنا پڑتا ہے، وہ منمانی نہیں کر سکتی، اسے مقننہ کی خواہشوں کا احترام کرنا پڑتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، ووٹروں کی پسند کا دائرہ۔ کثیر جماعتی نظام میں ووٹروں کی پسند کا دائرہ بہت وسیع ہوتا ہے اور ہر ووٹر کو اپنی پسند کی کوئی نہ کوئی جماعت مل جاتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، رائے عامہ اور اقلیتی جماعتیں۔ کثیر جماعتی نظام میں عموماً مخلوط حکومت بنتی ہے، اس وجہ سے کسی ایک جماعت کی مطلق العنانیت قائم نہیں ہو سکتی۔ مخلوط حکومت کو اپنی پالیسیاں بناتے وقت مختلف جماعتوں کی حمایت حاصل کرنی پڑتی ہے اور اسے سمجھوتوں سے کام لینا پڑتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، سیاسی جماعتوں کا نظم و ضبط۔ کثیر جماعتی نظام میں سیاسی جماعتوں کا نظم و ضبط زیادہ سخت نہیں ہوتا، وہ اختلاف رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، اس طرح جماعتی فیصلے کرتے وقت ہر ایک کو رائے کو مناسب وقت حاصل ہوتی ہے۔ ہیڈنگ آئے گی کثیر جماعتی نظام کی خامیاں۔ پوائنٹ نمبر 1، پارلیمانی طرز حکومت۔ کثیر جماعتی نظام پارلیمانی طرز حکومت کو بہت کمزور بنا دیتا ہے۔ اس نظام میں مقننہ میں کسی بھی جماعت کو قطعی اکثریت اکثر حاصل نہیں ہوتی، اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ کئی جماعتیں مل کر مخلوط حکومت بناتی ہیں، چونکہ ان کے خیالات اور نظریات ایک جیسے نہیں ہوتے، اس لیے کچھ عرصے کے بعد ان میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور آئے دن وزارتیں ٹوٹتی رہتی ہیں۔ ہیڈنگ نمبر 2، حزب اختلاف۔ کثیر جماعتی نظام میں حزب اختلاف ہر وقت حکومت کے کاموں اور پالیسیوں پر نکتہ چینی کرتی رہتی ہے اور حزب اختلاف کے قائدین کی ساری قوت اس پر صرف ہوتی ہے کہ وہ کس طرح نئی حکومت بنائیں اور اسے اپنے لیے محکمہ پائیں۔ پوائنٹ نمبر 3، سیاسی بحران۔ کثیر جماعتی نظام میں چونکہ حکومتیں آئے دن ٹوٹتی رہتی ہیں، اس لیے سیاسی بحران بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ ایک حکومت کے مستعفی ہونے کے بعد دوسری حکومت کے بننے میں کئی دن لگ جاتے ہیں اور اس مدت میں ملک میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہو جاتی ہیں جو ہر لحاظ سے مضر ہوتی ہیں۔ ہیڈنگ نمبر 4، سیاسی جوڑ توڑ۔ کثیر جماعتی نظام میں ووٹروں کے سامنے بہت سی جماعتوں کے پروگرام ہوتے ہیں، ووٹروں کو فیصلہ کرنے میں مشکل پیش آتی ہے اور ووٹروں کی رائے پر مختلف جماعتوں میں بٹ جاتی ہے، اس وجہ سے کوئی جماعت قطعی اکثریت حاصل نہیں کر سکتی اور جو حکومت قائم ہوتی ہے وہ متعدد جماعتوں کے گٹھ جوڑ کا نتیجہ ہوتی ہے۔ مخلوط حکومت میں سیاسی جوڑ توڑ ہوتی رہتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، حکومت کی ناکامی کی ذمہ داری۔ کثیر جماعتی نظام میں حکومت کی ناکامی کے لیے کسی بھی جماعت کو الزام دینا آسان نہیں ہوتا۔ پوائنٹ نمبر 6، منصوبہ بندی اور پالیسی۔ کثیر جماعتی نظام میں حکومت کی بنیاد ہی سمجھوتے پر ہوتی ہے اور سمجھوتے ہی کی وجہ سے وہ کسی معاملے میں کوئی متعین پالیسی نہیں چلا سکتی۔ پوائنٹ نمبر 7، حکومت کا پروگرام۔ کثیر جماعتی حکومت محض سیاسی جوڑ توڑ کرنے والوں کا گروہ ہوتی ہے اور ان کا مقصد محض اقتدار حاصل کرنا ہوتا ہے، ان کے پاس کوئی واضح پروگرام نہیں ہوتا۔